کزن نے وحشی درندہ بن کر میرا وہ حشر کیا۔ میرا نام ماریا ہے۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ ایک بھائی مجھ سے بڑا ہے اور 2 بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا، گھر میں غربت اور ماں باپ کی لڑائی دیکھی۔ اس لڑائی کی وجہ سے میرا بھائی ماموں کے پاس بھیج دیا گیا۔ لڑائی کی سب سے بڑی وجہ ابو کی بدزبانی اور کوئی کام نہ کرنا تھا۔ امی سارا دن سلائی مشین پر محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے ہماری روٹی کا بندوبست کرتی تھی۔ امی ابو کی روز روز کی لڑائی کی وجہ سے میں صرف پرائمری تک ہی پڑھ سکی تھی۔ مجھ سے چھوٹا بھائی ابھی 4 سال اسکول گیا تھا، بڑی مشکل سے 4ویں تک پڑھ سکا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے مکینک کا کام سیکھا ہے۔ سب سے چھوٹا بھائی، جس کی عمر 31 سال ہے، وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، لہٰذا وہ گزرتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دی۔ سیانے لوگ کہتے ہیں جوانی مستانی ہوتی ہے، مگر کہتی ہوں لوگ غلط کہتے ہیں۔ میری امی کا ایک کزن جو دبئی میں جاب کرتا تھا، اس کا نام ماجد تھا۔ پیار سے اسے ماجو کہتے تھے اور میں بھی اسے ماجو ماموں کہتی تھی۔ امی ابو کی لڑائی کی وجہ سے مجھے بھی بددعائیں ملتی۔ امی کہتی ہیں جب سے تم پیدا ہوئی ہو ہمارے گھر میں بدنصیبی آئی، ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں۔ امی کی باتیں سن کر میرا بہت دل دکھتا ہے۔ میں تنہائی میں بیٹھ کر روتی، اللہ سے رو رو کر دعا کرتی، یا اللہ امی ابو کو اتفاق دے۔ غربت سے تو میں پہلے ہی تنگ ہوں، کم از کم لڑائی تو نہ ہو۔ پہلی بار جب ماموں ہمارے گھر آئے، اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے کہا مائرہ جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ماموں موٹر سائیکل لیے کھڑے تھے۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ ماموں موٹر سائیکل لے کر اندر آ گئے۔ امی نے مجھے کہا جاؤ چائے بنا کر لے آؤ۔ میرے ابو کے رویے کی وجہ سے میرے گھر رشتے دار کم ہی آتے تھے۔ ماموں ماجو بھی تقریباً 5 سال کے بعد آئے تھے۔ میں نے پوچھا ماموں دبئی سے کب آئے ہو؟ بولے 4 دن ہو گئے ہیں۔ پھر سوچا کہ باجی کائنات کو مل لاؤں۔ اچھا ماموں میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے جلدی سے کہا تو بولے میں آ گیا ہوں۔ یہ کم ہے کہ اس وقت ان کی یہ باتیں سمجھ میں نہ آتی تھی، مگر بعد میں خود پتہ چلا۔ ایک دن ہمارے ساتھ رہے، پھر چلے گئے۔ جاتے وقت مجھے 500 روپے دے گئے۔ ہمارے گھر کا موبائل نمبر لے گئے کہ جا کر آپ لوگوں کو فون کرتا رہوں گا۔ وقت امی ابو کی لڑائی میں گزرتا گیا۔ 2-3 ماہ بعد بھائی آتا، ایک دن مشکل سے رہتا، پھر چلا جاتا۔ امی کو بڑے بھائی سے زیادہ پیار تھا۔ اسے کہتی تھی کہ تم ہی ہو جس نے میرے دکھ ختم کرنے ہیں۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں۔ تمہارے باپ کی باتیں سن کر دل لگا کر پڑھائی کیا کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ میں 12 سال کی ہوئی تو امی نے میرا محلے میں آنا جانا بند کر دیا، بقول ان کے کہ اب میں بڑی ہو گئی تھی۔ اس دوران میری آنٹی ماجدہ کی اچانک وفات ہو گئی۔ ہم سب وہاں پہنچ گئے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ 3 دن ہم وہاں رہے۔ وہاں ہمارے ماجو ماموں بھی آئے ہوئے تھے۔ 3 دن میں وہ زیادہ تر ہمارے ساتھ رہے، حالانکہ یہ وفات کا موقع تھا۔ ان کو باہر مردوں میں بیٹھنا چاہیے تھا، مگر وہ ہر وقت میرے آگے پیچھے ہی رہتے۔ باتوں باتوں میں ماموں نے میرے ہاتھ چوم لیے، کہا تمہارے ہاتھ بڑے خوبصورت ہیں۔ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ ہم لوگ واپس آنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، ماجو ماموں کمرے میں آ گئے اور کہا میں کل آپ لوگوں کے گھر آؤں گا، آپ لوگوں سے ملنے کا دل چاہتا ہے۔ امی نے کہا آج ہی آ جاؤ، تمہارا اپنا گھر ہے، تم غیروں کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ماموں ماجو بولے نہیں، میں کل آپ کے علاقے میں کسی کام کے لیے آ رہا ہوں، جب بھی آپ کے گھر میں چکر لگا لوں گا۔ ایک ضروری بات تو میں بتانا بھول ہی گئی، ماموں دبئی سے مسلسل یا 3 گھنٹے فون پر بات کرتے، امی سے بمشکل 10 منٹ بات کرتے، باقی ساری باتیں تو مجھ سے کرتے۔ مجھے کہتے میرا دل نہیں لگتا، پاکستان بڑا یاد آتا ہے۔ کبھی اپنی بیوی کے بتاتے کہ اس نے یہ کیا کہا ہے، وہ کہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوتی کہ ماموں یہ باتیں مجھے کیوں بتاتے ہیں۔ میں ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ باتیں امی کو نہ بتانا، عمر کے جس حصے میں تھے اکثر لڑکیوں سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ دوسرے دن صبح 9 بجے ہیں، ہمارے ماموں گھر آئے ہیں، ہمیں ابھی ناشتہ کر رہے ہیں۔ ماموں کافی ساری چیزیں میرے لیے بھی لائے، پونی، کلپ، کپڑے وغیرہ وغیرہ۔ مجھے کمرے میں لے گئے اور ساری چیزیں مجھے دی، پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد امی نے آواز دی تو ہم باہر آ گئے۔ باتوں باتوں میں امی نے کہا ماجو اب مائرہ بڑی ہو رہی ہے، اس کا رشتہ تو تلاش کرو۔ مسکرا کر بولے میری چھٹی پوری ہو گئی ہے،
اگلی دفعہ آؤں گا تو اپنی مائرہ کے لیے اچھا سا رشتہ تلاش کروں گا۔ ماموں تقریباً 2 سال بعد پاکستان آئے تھے۔ کہنے لگے مائرہ کو ہمارے پاس بھیج دو، 2-3 دن بعد چھوڑ جاؤں گا۔ امی نے کہا میری طبیعت خراب ہے، اس دفعہ رہنے دو، اگلی دفعہ لے جانا۔ وقت گزرتا گیا، ماموں ماجو کی باتیں میں آتی گئی۔ جب بھی فون آتا ماموں کہتے کمرے میں جا کر بات کرو۔ میں جلدی سے کمرے میں جاتی۔ اکثر امی ابو کی لڑائی ہو رہی ہوتی تھی۔ ماموں کہتے تمہاری امی ابو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، انہیں کچھ سمجھاؤ۔ میں دل ہی دل میں کہتی جب امی ابو کو خود احساس نہیں ہے یا جو مجھے بدوائیں دیتے ہو میری بات کیسے مان سکتے ہیں۔ ایک دن امی ابو کی لڑائی عروج پر تھی۔ ہم بہن بھائی خاص کر ان کے نشانے پر تھے۔ اب وہ کہتے مائرہ بڑی ہو گئی ہے، اس کا خیال رکھا کرو۔ امی کہتی تم گھر پر ہوتے ہو، تمہیں خیال رکھ لیا کرو۔ یہ باتیں سن کر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی ماں ہے جسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے یا پھر اسے کچھ اچھا برا بتانا ہے۔ بس امی ابو کے پاس بیٹھی تو یہی گلہ کرتی کہ یہ 10 بجے تک سوئی رہتی ہے، گھر کے کام نہیں کرتی، سلائی مشین پر نہیں بیٹھتی۔ خیر کچھ باتیں اپنے پاس سے بنا کر کہتی مجھے بڑا دکھ ہوتا۔ 2 سال اور گزر گئے۔ ماموں ایک بار پھر پاکستان چھٹی پر آئے۔ 1 ہفتے کے بعد ہمارے گھر آئے تو اپنی بیگم کو بھی ساتھ لائے۔ رسمی سلام دعا کے بعد ماموں نماز پڑھنے چلے گئے۔ ان دونوں کے رویے سے لگتا تھا کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ ماموں مجھے جو کچھ اپنی بیوی کے بارے میں بتاتے تھے میں سچ مان لیتی تھی۔ بہرحال مجھے دل سے ان کی بیگم اچھی لگی تھی۔ ایک دن ہمارے پاس رہے، دوسرے دن صبح کا ناشتہ کر کے چلے گئے۔ جاتے جاتے مجھے کہا تیار رہنا، ہم آپ کو لینے آئیں گے۔ امی نے بھی مجھے ان کے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ 14 سال کی عمر کو پہنچی تو ہر کسی کا دھیان میری طرف ہو گیا۔ محلے میں دھوم مچ گئی کہ ان کی بیٹی تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ محلے کی جو بھی عورت آتی مجھے دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ پتلی کمر، باریک ہونٹ، ناگن سی زلفیں۔ محلے کی لڑکیاں کہتی تھیں تم کسی امیر کے گھر پیدا ہونا چاہیے تھا۔ گورا چٹا رنگ اور باریک نین نقش۔ موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ امی سلائی مشین پر بیٹھ کر کام کر رہی تھی، کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ امی نے آواز دی مائرہ دیکھو تو فون کس کا ہے؟ میں نے کہا جی امی، اور پھر موبائل کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھا تو ماجو ماموں کا نمبر سامنے تھا۔ امی کے پاس موبائل لے کر گئی۔ امی نے کال ریسیو کی اور کچھ باتیں ان کہی کہ مجھے آواز دی کہ آ کر بات کر لو۔ رسمی سلام دعا کے بعد ماموں نے کہا کہ ہم آ جا رہے ہیں، تم ابھی تیار ہو جاؤ، تم نے 3 دن ہمارے پاس رہنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماموں۔ میں نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی۔ میں نے الماری سے ریڈ کلر کا ریشمی سوٹ نکالا۔ واش روم سے نہا کر نکلی تو آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے۔ ابھی میں تیار ہو رہی تھی کہ دروازے پر ہارن کی آواز آئی۔ امی نے کہا جاؤ دروازہ کھولو۔ میں دوڑ کر گئی، دروازہ کھولا۔ تمام ماجو ماموں اور ان کی بیگم سامنے کھڑے تھے۔ ماموں نے آتے ہی کہا مائرہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، موسم پہلے ہی خراب ہے، ایسا نہ ہو کہ راستے میں بارش ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جلدی سے تیار ہوئی، ہلکا سا میک اپ کیا، امی کو گلے لگا کر ملی، ابو کو ملی، چھوٹا بھائی گھر پہ نہیں تھا، ان سے نہ مل سکی۔ ماموں نے کہا کہ 3 دن بعد واپس چھوڑ جاؤں گا۔ امی نے بھی کچھ نہ کہا۔ پھر ہم لوگ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ماموں کے گھر جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ پر موٹر سائیکل لگائی، ماموں ماجو نے ہمیں فروٹ چاٹ لے کر دی، ہم نے خوب مزے لے کر کھائی۔ شام 4 بجے ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر مجھے گھر کی یاد آئی۔ ماموں کہنے لگے پریشان نہ ہو، ہم جلدی تمہیں گھر چھوڑ آئیں گے۔ رات کا کھانا ہم سب نے اکٹھے کھایا۔ میں نے بھی نہ چاہتے ہوئے 2-3 نوالے کھائے۔ کھانا کھانے کے دوران ماموں نے کہا کہ آج میں نے کہیں کام سے جانا ہے، اس لیے رات کو شاید میں واپس گھر نہ آ سکوں، تم اپنی مامی کے کمرے میں ہی سو جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماموں، جیسا آپ کہیں۔ تھوڑی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد میں ماموں کے کمرے میں چلی گئی۔ مامی بھی سونے کی تیاری کر رہی تھی، گھر میں اور کوئی نہیں تھا، ہم دونوں سو گئے۔ اس رات کیا ہوا، میں کیسے لٹی، میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی۔ 3 دن بعد ماموں نے کہا
تیار ہو جاؤ، تمہیں گھر چھوڑ آؤں۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ماں باپ کو کیسے منہ لگاؤں گی۔ سارے راستے کوئی بات نہ ہوئی، دروازہ امی نے کھولا، میں دوڑ کر ان سے لپٹ گئی، جی بھر کر روئی، اتنا روئی کہ امی نے کہا ماہرہ اب گھر آ گئی ہو تو رو کیوں رہی ہو؟ میں امی کو کیسے سمجھاتی، تمہاری بیٹی گھر تو آ گئی ہے، پر تمہارے بھائی نے وحشی درندہ بن کر ان کی بیٹی کی عزت گنوا دی، پیروں تلے رون دیا ہے۔ تمہارے کزن نے تمہاری بیٹی کا وہ حشر کیا۔ واپس آتے ہوئے ماموں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر تم نے اپنے امی ابو کو کچھ بتایا تو تمہارے گھر والوں کو ایسا نقصان پہنچاؤں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ ماموں مجھے چھوڑ کر فوراً واپس چلے گئے۔ میں نے دل میں کہا امی تمہاری بدعائیں قبول ہو گئی ہیں، لیکن دل کی بات زبان پر نہ لا سکی، بس یہی کہا۔ ماموں کے گھر وقت بہت اچھا گزرا۔ اس کے بعد ماموں ماجو جب بھی فون کرتے مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، تقریباً 2 سال کا عرصہ یوں ہی بیت گیا۔ اتوار کا دن تھا، موبائل پر کال آئی۔ امی نے کال سنی تو کال کرنے والا ان کا چھوٹا کزن یعنی ماجو کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بتایا کہ ماجو ماموں کو پاکستان آتے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ آج وہ کڑی ڈبے میں واپس آ رہے تھے کہ موٹر سائیکل پر اچانک ہی گاڑی کا ٹائر پھٹا اور گاڑی کو آگ لگ گئی۔ ماجد کے جسم کو ایسی آگ لگی کہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ باجی آپ کو اطلاع دے رہا ہوں 3 بجے اس کا جنازہ آ جائے گا۔ میں نے امی سے پوچھا کس کا فون تھا؟ امی بولی ماجد کی گاڑی کو آگ لگ گئی ہے، وہ زندہ جل گیا ہے۔ فوراً ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں دوڑ کر کمرے میں گئی، اللہ کے کلام کو سینے سے لگایا اور کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے دنیا میں مجھے انصاف دے دیا۔ امی نے پوچھا تمہیں ماجو کی وفات کا کوئی دکھ نہیں ہوا؟ میں نے کہا امی جان دکھ تو بہت ہوا ہے، لیکن کیا ہے ہم نے بھی تو اس دنیا سے رخصت ہی ہونا ہے۔ خیر ہم نے ماموں کی لاش دیکھی تو اللہ یاد آیا، 6 فٹ کا جوان جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا آخری وقت میں چیخ چیخ کر معافیا مانگ رہا تھا۔ میرے خیال میں اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، میری ماں کے بھروسے کا خون کیا تھا، اور پھر قدرت نے اس کا وہ بدلہ لیا کہ وہ آخری وقت میں بھی مجھ سے معافی بھی نہیں مانگ سکا۔ آج تک میرا اس سے معاف کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں، کیا مرے ہوئے انسان کو معاف کر دینا چاہیے یا پھر اس سے اس کی سزا ملتے رہنا چاہیے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔